السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 35ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج فرائیڈے کمنٹ باکس میں بہت سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے محمد اسد دربھنگا بہار سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے گھر چوری ہو جا رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، چور پکڑنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ چور پکڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں کسی کی ذمہ داری لگائیں تاکہ وہ رات میں جاگے اور چور کا پتہ لگ سکے۔ اگلا سوال ہے غلام محمد کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت جیسے تصور میں گنبد خضرا دیکھتی ہو، اس پر کیا فرمائیں گے؟ مفتی صاحب تھوڑی رہنمائی کر دیں، یہ نبی سے محبت ہونے کی علامت اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے عبد المصور شاملی سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی روزے دار پر غسل واجب ہو گیا، اس نے کلی کی، تو کیا روزہ افطار کے بعد غرارہ کرے گا؟ غرارہ کرنا غسل میں فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے غرارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال بھی عبد المصور شاملی کی طرف سے ہی ہے۔ انہوں نے خواب ذکر کیا ہے، خواب کافی لمبا ہے اور خواب دیکھنے والے کی عمر 25 سال ہے، اس لیے صرف خواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ خواب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، خواب پڑھ کر سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علم اور علماء سے گہری محبت اور لگاؤ ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ذاکر عباسی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے آپ کی ایک کلپ دیکھی، ناف میں تیل لگانے کے فائدے۔ ناف میں کون سا تیل لگانا ہے حضرت ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ زیتون یا کلونجی کا تیل لگا لیں، اور اگر زیتون یا کلونجی کا تیل آپ کو نہ مل سکے تو آپ سرسوں کا تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیریت سے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز 5:59 پر قضا ہو رہی ہے، تو اگر سلام پھیرنے کے بعد ٹائم دیکھا تو 5:59 ہی ہو رہا تھا، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے شازیہ رضوان کی طرف سے۔ انہوں نے بھی یہ کافی لمبا خواب ذکر کیا ہے، آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے، خواب پڑھ کر سنانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے صرف اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے انجانے میں آپ نے غلط مال یعنی حرام مال کھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے نورہ عالم انصاری کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کیا عورت کا عدت ختم ہونے کے بعد میکے جانا صحیح ہے یا غلط؟ پورے مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے۔ عدت ختم ہونے کے بعد میکے جانا یہ جائز ہے مگر ضروری نہیں ہے، اور اگر میکے جانے کا مقصد عوام کی جو ایک رسم پھیلی ہوئی ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد ضرور جانا چاہیے، اگر یہ مقصد ہو تو پھر نہیں جانا چاہیے، پھر جانا غلط ہے، گناہ ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہو کہ گھر والوں سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، یہ مقصد ہو تو پھر جا سکتے ہیں، جانا بالکل جائز ہے۔ اگلا سوال جو ہے یہ ہے محمد مجاہد انصاری کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب اگر پینٹ میں کچھ پڑ گیا ہو یا پیشاب لگ گیا ہو اور پھر اسی پینٹ کے اوپر دوسرا پینٹ پہن کر نماز پڑھا تو کیا نماز نہیں ہوگا؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ ناپاک ہیں، ان پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہمارے کپڑے پر، اب ہم نے اس کپڑے کو دھوئے بغیر اتارے بغیر، نہ تو دھویا نہ اتارا، اس کے اوپر ایک پاک کپڑا پہن کر ہم نے نماز پڑھ لی، تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری نماز ایسی حالت میں نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے مولانا نواب صاحب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے روزہ رکھا مگر اس نے 4:48 پر پانی پیا ہے اور سحری ختم 4:22 پر ہے آج کی، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے پانی پیا ہے، اس لیے روزہ نہیں ہوا۔ اگلا سوال ہے محمد رحمت اللہ کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں آپ کا شاگرد رحمت اللہ دربھنگا سے ہوں، آپ کے پاس 2012 میں پڑھا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنے سالوں کے بعد مجھ سے رابطہ کیا، بہت خوشی کی بات ہے، ورنہ آج کے وقت میں تو لوگ پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور پھر واسطہ بھی نہیں رکھتے، فون پر خیریت بھی معلوم نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ
کیا جب تک ٹخنے سے نیچے شلوار لٹکے ہوئے رہتی ہے اس وقت تک گناہ ملتا رہتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اور اگر اس کے متعلق کوئی حدیث ہو تو وہ بھی بتائیں۔ جی ہاں، اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر ان کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اب اگلا سوال لے رہے ہیں محمد صدام کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام صدام پپیتا والے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں نے ایک سپنا دیکھا 3 بجے کسی بزرگ کی میرے پر حاضری ہوئی اور میں سب کو مار رہا ہوں۔ کمنٹ باکس میں اس کا جواب ہمیں بتائیے، میں بہت ہی پریشان ہوں اس مسئلے کو لے کر۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بہت زیادہ ترقی ملے گی اور دنیاوی پریشانیاں آپ سے دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اب یہ اگلا سوال ہے محمد عرفان فروٹ والے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں رشتہ داری میں آیا ہوں اور میں نے بھول سے پانی پی لیا اور میں روزے سے ہوں، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ پلیز جب بھی آپ کو سمے مل جائے تو پلیز بتانا مجھے۔ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ ہی روزے کا کفارہ آپ پر لازم ہوا ہے، کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو تسلی سے دیکھ لیجئے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد طاہر کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک شخص ہے، انہوں نے سحری کی تھی مگر کچھ پریشانی کی وجہ سے نیت نہیں کی، لیکن ان کی پریشانی دور ہو گئی اور انہوں نے دن میں رمضان کی نیت کی، تو رمضان ہوگا یا نہیں؟ انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اگر انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور روزے کی نیت کر لی تھی تو ان کا روزہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مولانا مسرور احمد قاسمی دیوبندی کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھے انداز میں آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان فرمائے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ اسی طرح ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ اگلا سوال ہے جے کے کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کیا بواسیر کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے روزانہ وہاں دوا اوپر یا کچھ اندر تک لگا سکتے ہیں؟ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ بواسیر کے جو مسے ہیں، جو مسے اندر ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو مسے باہر ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہے مولانا یونس غفرانی اجراڑا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی ایک شادی میں جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی کو بھی کافی چوٹ آئی ہے، وہ اسپتال میں زیر علاج ہے، تو اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ اسپتال سے آنے کے بعد یا کب؟ اس عورت کی عدت شوہر کا انتقال ہوتے ہی شروع ہو گئی ہے، اور وہ اس وقت جو اسپتال میں ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، لیکن اسپتال کے جو دن ہیں وہ عدت کے دن ہی شمار ہوں گے، یعنی اسپتال کے جو ایام ہیں وہ ایام عدت شمار ہوں گے، لہذا حتی الامکان جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے محمد شاکر کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے محمد مجاہد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے برتن جو ضرورت سے زیادہ ہیں کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ضرورت سے زیادہ برتنوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعد سلام عرض یہ ہے کہ میں نے خواب میں شہتوت کھائے ہیں، میرا دوست پیڑ پر سے مجھ کو شہتوت دے رہا تھا اور میں خود بھی توڑ کر کھا رہا تھا، یہ خواب میں نے 5:15 بجے دیکھا تھا، میرا نام محمد شاداب ہے، اس کی تعبیر بتا دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دوست کے ذریعے سے بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی اگلا سوال ہے سہیل خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے تاکہ ان لوگوں تک عبرت پہنچے؟ کالا جادو کرنا شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے توفیق احمد شاہ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے خواب میں 2 خرگوش کو پکڑا ہے اور دونوں کو پنجرے میں بند کر کے کام پر جا رہا تھا، ایک کالا تھا اور ایک سفید اور بھورا تھا،
یہ انہوں نے خواب ذکر کیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی 2 عورتوں سے دوستی ہوگی، مگر وہ آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیوی ہوں گی، یعنی آپ کی دوستی کسی اور کی بیوی سے ہوگی۔ اگلا سوال ہے نور عالم انصاری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جو پیسہ قرض دیا گیا ہے اس کا بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس کی پوری تفصیل بتا دیجئے۔ جو پیسہ قرض کے طور پر آپ نے کسی کو دیا ہے، اگر اس کے ملنے کی امید ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے توفیق احمد شاہ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا تو میرا بہت ہی پرانا دوست ملا، بہت ہی دن بعد ملا، تو وہ اپنے ساتھ میں کہیں لے کر جا رہا تھا، تو راستے میں دیکھا تھا گھوڑی، اور وہ لال تھی اور گھاس کھا رہی تھی۔ صبح 3 سے 4 کے بیچ میں دیکھا تھا، وہ بہت ہی تندرست تھی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دوست کی کسی لڑکی سے شادی یا دوستی ہوگی۔ ابھی اگلا سوال ہے سلمان انصاری مینگلور سے، انہوں نے کافی لمبا خواب ذکر کیا ہے۔ ان کا خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ لیجئے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرائیڈے کمنٹ باکس کی تعریف کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کا کافی اچھا ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی بار سوال کیا ہے۔ آپ نے پہلی بار سوال کیا ہے، ہمارے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ انہوں نے سر کے مسح کا سنت طریقہ معلوم کیا ہے کہ سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ ہماری جو 3 انگلیاں ہیں، ہم ان کو اس طرح سے یہاں سے لے کر جائیں گے، اور یہ جو ہاتھ کا پورا حصہ ہے، 3 انگلیاں اور یہ پورا حصہ، اس کو اس طرح سے ملا کر لے کر جائیں گے، یہاں پیچھے تک اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں سے کانوں کا مسح اس طرح اندر سے ہوگا، اندر سے کانوں کا مسح کریں گے، اور یہ جو 2 انگوٹھے ہیں ان سے کانوں کے پیچھے کا مسح ہوگا، اور یہ جو حصہ ہے اس حصے سے گردن کا مسح اس طرح سے ہم کر لیں گے۔ انہوں نے ایک چیز یہ معلوم کی ہے کہ عید اور بقرعید کے دن پورا گنجا ہونے پر ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے بالکل غلط بات ہے، اس طرح کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ عید اور بقرعید کے دن گنجا ہونے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے معلوم کی ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کئی بار بولتے ہیں، تو یہ کہنا فرض ہے یا سنت؟ نماز میں پہلی بار جو ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں وہ تو کہنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کہنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے کہ رکوع سجدے کی تسبیح اور سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد یہ کہنا سنت ہے یا فرض؟ تو یہ جو تمام چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، یہ تمام چیزیں یعنی سجدے کی تسبیح، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد اور رکوع کی تسبیح، یہ تمام چیزیں سنت ہیں، فرض نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے مولانا نواب صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عورت اپنے حیض کا کپڑا جلا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اپنے حیض کا کپڑا بالکل جلا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ جلائے بلکہ اس کو کہیں دبا دے یا کوڑے میں پھینک سکتی ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے مبین احمد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ کیوں کر ٹوٹے گا؟ کان کا تعلق نہ معدے سے ہے نہ حلق سے، یعنی نہ تو پیٹ سے تعلق ہے نہ حلق سے تعلق ہے، البتہ دماغ سے بھی بہت کم چانس ہے، تو روزہ کیوں کر ٹوٹے گا؟ رہنمائی فرمائیں، عین کرم ہوگا۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کان میں بہنے والی دوا ڈالنے سے بعض حضرات نے روزہ توڑنے کے بارے میں کہا ہے، بعض حضرات کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کان سے آگے منہ کی طرف تو بالاتفاق سوراخ نہیں ہے، مگر دماغ کی طرف سوراخ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک سوراخ ہے، ان کے نزدیک کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جن کے نزدیک سوراخ نہیں ہے ان کے نزدیک کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اختلاف سے بچتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ کان میں دوا نہ ڈالی جائے۔ یہ اگلا سوال ہے محمد اعظم خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگر کوئی بجلی چوری کرے، تار میں مستری کٹ مارے، تو چوری میں مستری شامل ہے یا نہیں؟ جی ہاں، وہ بالکل شامل ہے۔ اگلا سوال ہے محمد انس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے کی 2 رکعت میں سورت چھوڑ دیں تو کیا نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ جی ہاں، ایسی حالت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگلا سوال ہے محمد اخلاق کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
کیا دوا کو پڑھ کر کھانا چاہیے اور دوا پر کیا پڑھنا چاہیے؟ دوا کو پڑھ کر کھانا چاہیے نہیں، بلکہ دوا کو پڑھ کر، دوا پر کچھ بھی پڑھ کر آپ کھا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پر کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز فکس نہیں ہے کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، آپ اس کے حساب سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی اگلا سوال ہے محمد رحمۃ اللہ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں حضرت میں نے 4:45 پر یہ خواب دیکھا کہ روزے کی حالت میں فریج سے کھجور نکال کر کھا لیا، اور پھر میں خواب ہی میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے یہ کھجور چرا کر کھایا تھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے روزے میں بہت زیادہ کمی ہے، آپ اپنے روزے کی حفاظت کیجئے۔ اگلا سوال ہے ایس پروین کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ رہی ہیں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا سوال تھا کہ سورہ کہف بار بار پڑھنے سے دماغ پر اثر آتا ہے کیا؟ ہمارے ریلیٹیو میں آنٹی ہیں جو ہر جمعرات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتی تھی، اب وہ بہکی باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ سورہ کہف پڑھ رہی تھی، اس وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے سے ان کے دماغ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بالکل آپ دھیان رکھیں اس چیز کا کہ اس کے پڑھنے سے کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے ٹینشن یا دماغی الجھن یا کسی اور وجہ سے ان کے دماغ میں کمی آئی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ نام انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن سمجھ میں نام نہیں آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کے لیے کتنے روپے کا کفارہ دینا ہوگا؟ مفتی صاحب ضرور بتائیے۔ ایک فطرے کے پیسے دینے ہوں گے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ایک فطرے کے پیسے دینے ہوں گے، جو کہ ہمارے یہاں تقریباً 40 روپے ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے عبد الرشید کی طرف سے، انہوں نے بھی کافی لمبا خواب دیکھا ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ لیجئے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سنگھرش اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، آپ پریشانیوں سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ آپ پر جو پریشانیاں آتی ہیں، بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ وہ پریشانیاں آپ کی محنت اور بھاگ دوڑ سے ختم ہوتی ہیں، اس لیے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے قاری محمد شاہد ندوی علی گڑھ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل دودھ پلا سکتی ہے۔ اگلا سوال بھی قاری محمد شاہد ندوی کی طرف سے ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان اور روزے میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال میرے ایک مقتدی نے کیا ہے۔ رمضان اور روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان مہینے کا نام ہے، جبکہ روزہ اس عبادت کا نام ہے جو ہم سحری کھا کر کرتے ہیں۔ تو رمضان یہ 30 دن کا 29 دن کا جو مہینہ ہے اس کا نام ہے، اور روزانہ ایک روزہ ہوتا ہے جو مذہب اسلام کی ایک عبادت ہے، اور جس پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ مذہب اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک چیز روزہ بھی ہے۔ ابھی اگلا سوال ہے قاری حفظ الرحمن کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سحری کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد ماہواری ہو جائے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ اگر ماہواری روزے کی حالت میں ہو جائے، MC ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ ابھی اگلا سوال ہے انتظار خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں سر میں نے قصائی سے 2 خرگوش کٹوائے، اور ایک قصائی نے کاٹا اور ایک میں نے اس کی کھال نکالی اور اس کا گوشت کاٹا، پلیز اس کی تعبیر بتائیے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے 2 فیملی کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی اور اس فیملی کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے معین الدین قریشی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 30 سال ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے اجگر سانپ کو میں نے مار ڈالا ہے، اور ایک میرے جاننے والے نے اس کی کھال نکالی ہے اور میں اس کھال کو لے جا رہا ہوں۔ اس خواب کی انہوں نے تعبیر معلوم کی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی پریشانی آئے گی، مگر اس کو آپ کے ملنے جلنے والے ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے افسر حسین کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اجگر دیکھا ہوں لیکن منہ نہیں دیکھ پایا ہوں، اور وہ بھاگ رہا تھا، اس کا پیٹ ہی نظر آ رہا تھا، اس کے منہ میں کچھ تھا، یہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کی تعبیر انہوں نے معلوم کی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پیٹ کی بیماری کے شکار ہیں، آپ اپنا علاج، پیٹ کی بیماری کا علاج کرائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد وسیم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نوکری پیشہ بندہ ہے
اور 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے؟ اگر ہے تو کتنا نکالنا پڑے گا؟ اگر بقدر نصاب مال ضرورت سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ یہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو تفصیل سے اور تسلی سے دیکھ لیجئے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب بار بار تھوک نگلنے پر روزہ رہے گا یا نہیں؟ اس کے لیے آپ میری یہ جو ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھ لیجئے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ابھی اگلا سوال محمد ثاقب کی طرف سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا زکوٰۃ اور فطرے کے پیسے عید سے پہلے دینے ضروری ہیں؟ فطرے کے پیسے عید کی نماز سے پہلے دینے چاہیے، اور زکوٰۃ آپ پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، آپ کے پاس میں پوری سال موجود ہے، آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عامر علی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا جنگل میں فرض نماز ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو کتنا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، جنگل میں فرض نماز ہو جائے گی اور ثواب بھی کافی ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ جتنا مسجد میں ملتا ہے اسی کا حساب سے ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ ثواب میں کمی بھی ہو جائے اور بہت سی مرتبہ زیادہ بھی مل جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ بھی عامر علی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، مگر سنت وہی ہے کہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 35ویں ایپیسوڈ میں آئے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ کافی سوالوں کے جواب، تقریباً 50 کے آس پاس سوالوں کے جواب دے چکا ہوں، لیکن اب بھی بہت سارے سوالوں کا ذخیرہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب فرائیڈے کمنٹ باکس میں آ گئے بہت اچھی بات ہے، اور جن لوگوں کے جواب نہ آ سکے ہوں وہ بالکل ناراض نہ ہوں، انشاءاللہ موقع بموقع ان کے بھی سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔